نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم، چونکہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، تو دعا جو کہ بہت اہم ترین چیز ہے، عبادت کا سب سے اہم مغز، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فروٹ کا جو اسینس ہوتا ہے نا، جس کو ہم کھاتے ہیں، چھلکے تو ہم کھاتے نہیں ہے نا، فروٹ اندر کا جو مغز ہوتا ہے اس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ جو فروٹ کا اصل ہے وہ دعا ہے، جیسے عبادتوں کا اصل وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادتوں کا، ہر عبادت کا، ہر ایک چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، ایک پیک ہوتی ہے، اور عبادت کا جو جوہر ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، اور اللہ رب العزت دعا مانگتے وقت ہمارے کتنے قریب ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 میں دیکھیں گے۔ اور یہ جو دعا، یہ جو آیت نمبر 186 ہے، وہ آلریڈی اللہ رب العزت نے اسی کانٹیکس میں مینشن کی ہے جہاں پر رمضان کی آیات مینشن کی ہیں۔ آیت نمبر 183 ٹو 186 پورا ایک ہی جگہ پر اللہ رب العزت نے رمضان کے تعلق سے بیان کیا ہے قرآن میں، آیت نمبر 183 ٹو 186۔ ٹھیک ہے، اور اسی کو ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کی اہمیت بہت ہے، ہر لمحے میں اہمیت ہے، لیکن رمضان میں اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم آیت پڑھ دیتے ہیں ایک مرتبہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں اس دعا کے، اور یہ جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت نے جو دعا کے اندر اس آیت میں، آیت نمبر 186 میں جو ایک ایک لفظ مینشن کیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ، اپنے آپ میں ایک بڑی اللہ رب العزت کی شفقت اور رحمت کو کیا کرتا ہے؟ ایکسپریس کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ ہم ایک ایک لفظ کو ہی بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو اور بھی اچھے سے اللہ رب العزت کی محبت اور شفقت کا احساس ہو جائے، اور ہمیں یقین ہو جائے جب ہم دعا کریں تو پورے اعتماد، توکل اور یقین کے ساتھ دعا کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ہم پہلے پارٹ کو لیتے ہیں اس کے انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے رمضان کے کانٹیکس میں، اس سب سے پہلا اس آیت کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اذا۔ اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، ہم اس کا ایک مرتبہ ترجمہ پڑھتے ہیں تب آپ کو اور بات اچھی طرح واضح ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے آپ سے عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو بے شک میں، قریب، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری باتوں کا جواب دے، یعنی میرے حکم کا حکم کی تعمیل کرے، میرے حکم کا جواب دے، ولیؤمنوا بی، اور وہ ایمان لائے یعنی توکل کرے، لعلہم یرشدون، تاکہ کیا ہو جائے؟ وہ رشد پالے، ہدایت پالے، سیدھا راستہ پالے۔ اب دیکھیں پہلا حصہ ہے اس کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں۔ اب اس کا ہم ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اذا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ لے کر آئے ہیں اذا، ان نہیں کیا یوز۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ دیکھیں یہ جملہ بھی صحیح ہے نا، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور ایک یہ جو جملہ ہے کہ
جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ نے اگر یہ کیوں نہیں یوز کیا اور جب کیوں یوز کیا؟ تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھائیں تو اگر کوئی شخص ہے یا کوئی عورت ہے، اس کا بیٹا فوج میں ہے نا، یعنی آرمی میں ہے، فوج میں ہے، اور وہ کسی جنگ پر، کسی محاذ پر، کسی کام پر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بارڈر کی لڑائی پر گیا ہوا ہے، تو اس کی ماں اس کے پیچھے کیا کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا نا تو میں اس کو اس کی پسند کے کھانے بنا کے کھلاؤں گی، یا یوں کہے گی اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو اس کی پسند کے کھانے بنا کر کھلاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جملہ جملہ سیم ہے، خالی اگر اور جب سے فرق دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو کھانا بنا کر کھلاؤں گی، اگر کہنے میں، ان کہنے میں کیا ہے؟ ہوپ نہیں ہے نا؟ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، میرا بیٹا آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، وہ مر جائے سرحد پر، اس کو کوئی ہوپ نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے۔ لیکن ہر ماں کیا کر رہی ہے؟ جو اپنے بچے کو فوج میں بھیج رہے، وہ یقین کے ساتھ کیا وہ لوٹ کر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر پوری ہوپ، پوری امید، پورے مطلب ایک طمع کے ساتھ کہ میرے بندے لوٹ کر میرے ہی پاس آئیں گے، بالآخر وہ کہیں نہ کہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی یا کسی بھی طریقے سے وہ پلٹ کر میری ہی طرف آئیں گے۔ تو جب بھی اذا، اگر نہیں، اللہ نے ہوپ لیسنس میں نہیں کہا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں، لیکن اللہ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہارا منتظر رہتا ہے، وہ تمہارا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب تم آؤ گے، اور جب بھی تم آؤ گے تو اللہ کو اپنے کیا کرو گے؟ اللہ، وہ آگے کی بات ہم پڑھیں گے، تو یہاں پر جب بھی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ رب العزت محبت، شفقت اور امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اذا سألک، جب پکارے گا میرا بندہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ورڈ یہاں پر یہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کی بجائے اذا کو استعمال کیا۔ پھر دوسرا لفظ دیکھیں، سألا، سألا کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، پکارنا، سوال کرنا، ٹو آسک، ٹھیک ہے، ٹو کوشچن، ٹو آسک، کسی کے بارے میں پوچھنا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایزا، اور جب سألا، سوال کریں۔ اب اللہ نے یہاں پر سألا استعمال کیا، یسألو نہیں استعمال کیا، یسألو کا نہیں کیا۔ ایک سألا، یسألو، سألا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، ماضی کی بات ہو گئی، جو وقت گزر چکا، اور یسألو مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، حال میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے لفظ استعمال کیا پاسٹ کا، پریزنٹ کا استعمال نہیں کیا۔ اب اس میں بھی حکمت ہے، سألا کا مطلب ہوتا ہے جب پاسٹ میں کوئی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار وہ کام ہونا، لیکن جب پریزنٹ میں وہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کام بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَ، اور جب ایک بار بھی پوچھے، ایک بار بھی سوال کریں، ایک بار بھی پوچھے، تو اگر میرے بندے ایک بار بھی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو اللہ نے یہاں پر بہت ساری مرتبہ بار 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 انکوائر کرنے کے لیے، بار بار پوچھنے کے لیے نہیں، صرف ایک بار بھی اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے سألا لفظ استعمال کیا پاسٹ ٹینس میں۔ پھر کا، دا، ون، اب یہاں پر دیکھیں کا اللہ رب العزت نے کس کے متعلق کہا؟ قرآن میں اراؤنڈ، جہاں پر بھی دیکھا جائے تو میکسیمم جگہ پر جہاں پر کا آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم جگہ پر اللہ رب العزت جب مخاطب ہوتے ہیں، جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دا رائٹ ٹیچر، دا رائٹ گائیڈ کون ہے وہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ جب ہدایت کی صحیح سیڑھی پر سے آ جائیں گے، تو وہ صحیح کنیکشن کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب، اور اذا جب، سألا سوال کریں کا آپ سے، تو آپ تو کون ہیں؟ ہادی ہیں، اس امت کو ہدایت دینے والے ہیں، اس امت کو ہدایت کی طرف ایکچولی بلانے والے ہیں، ان کو صحیح راستہ رشد دکھانے والے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ تک اپروچ کر لے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ رب العزت تک کیا ہوگا؟ پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر صحیح ٹیچر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ اور جب سوال کریں آپ سے کون؟ عبادی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا، اچھا ایک اور بات، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہاں پر کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں، ابھی ہم ایک ایک لفظ بتا رہے ہیں نا، تو آپ کو لفظی ترجمہ بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اور اذا جب سألا سوال کریں کا آپ سے، اور جب سوال کریں آپ سے کون؟ عبادی. عبادی، عباد کا مطلب ہوتا ہے بندے، اور یا جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بندے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم اس بات پہ بھی تھوڑا سا ایمفیسس کرتے ہیں. یا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ سیگے میں، الگ الگ پیرائے میں اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے. کبھی کہا ہم نے دنیا بنائی، ہم نے اس 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، ہم نے تمہیں رزق دیا. اللہ رب العزت یوں کہتے ہیں نا، ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اس طرح سے بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس نے، والذی انزل، ہے نا، وہ وہی ہے، وہ وہی ہستی ہے جس نے یوں کیا اور یوں کیا اور یوں کیا اور آسمان بنایا اور زمین بنائی. یا پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے بنایا، میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، تو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ یوں اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں بندوں کی طرف. یہاں پر اللہ نے کہا عبادی، میرے بندے، مائے کا لفظ استعمال ہوا. اب یہاں پر بھی عبادی اور عبادنا استعمال ہو سکتا تھا، لیکن عبادنا نہیں کہا، ہمارے بندے نہیں کہا، میرے بندے کہا. اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت میں کہتے ہیں نا قرآن کریم میں کہیں پر بھی، میں، میرے بندے، میری، تو جب اللہ بہت زیادہ محبت، بہت شفقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تب میں کا استعمال کرتے ہیں. یا اللہ جب بہت زیادہ غصے میں، شدید غضب میں ہوتے ہیں تب میں کا استعمال کرتے ہیں. اور جو نارمل، جو نیوٹرل باتیں ہوتی ہیں اس میں ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا میرے بندے، تو جب اپنی طرف منسوب کر کے کہا اللہ نے میرے بندے، تو اللہ کو یہاں پر بڑی محبت آ رہی ہے اپنے بندوں پر، بڑی شفقت اور محبت سے کہا کہ میرے بندے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عبادی کا لفظ استعمال ہوا، عبادونا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. عبادونا مطلب ہمارے بندے. تو ہمارے بندے، اب جب ہمارے اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں نا کہیں پر، تو وہ چیزیں اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. عبادی اور عبادنا میں یہ بھی فرق ہے. ایک تو ہم نے یہاں پر یا کا میننگ بتایا کہ ایک اینگر، ریتھ، اور جب اللہ کو بہت سخت غصہ آ رہا ہو، اور جب بہت شدید محبت اور شفقت آ رہی ہو، رحم آ رہا ہو، تب دو سچویشن میں اللہ یا استعمال کرتے میرا بندہ، میرے بندے، اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ کہ یا جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے کہ وہ بندے جو شاید اس کی عبادت بھی نہیں کر رہے، وہ بندے جو شاید اس کی نافرمانی کر رہے، وہ تمام بندے اس میں انکلوڈیڈ ہے. عبادی میں ہر بندہ انکلوڈ ہو جاتا ہے. عبادنا جب کہتا ہے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، تو عبادنا کا مطلب ہوتا ہے وہی بندے جو نماز پڑھتے ہیں، وہی بندے جو اللہ کے ایمان والے بندے، وہی بندے جو مسلمان ہیں، وہی بندے جو تقوی رکھتے ہیں، وہی بندے جو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. یعنی دا اسپیسیفک گروپ جو اللہ کی کیا ہے، فرما بردار ہیں، تو اللہ عبادنا کہتے ہیں. لیکن جب فرما بردار، نافرمان، ایرے گیرے جو اللہ کی بالکل کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کہا عبادی، میرے بندے، اس میں سارے آ گئے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے آپ سے، آپ سے عباد، بندے یا میرے. اب دیکھیں عبادی بھی ایک بڑی زبردست ورڈ ہے. عباد بنا ہے عبد سے، عبد مطلب غلام، عباد مطلب بہت سارے غلام، پلورل فارم ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے عباد. تو عبد اور رب اس کا اپوزٹ ہو گیا نا، عبد یعنی کہ بندہ اور رب یعنی کہ جو ہے اس کا آقا. یہ بھی دیکھیں بالکل ایکسٹریم کمبینیشنز ہیں. کیا؟ اگر ہم آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں کہ یہاں پر کن لوگوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، رب اور عبد کے بیچ میں. رب یعنی کہ وہ جو سب سپریم ہائی ہے، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اور عبد کا مطلب ہوتا ہے جو سپریم لو ہے، جو سب سے نیچے، اس سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے سرونٹ سنا ہوگا اور سلیو سنا ہوگا. سرونٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے نا، نوکر کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو صبح کے 6 بجے آتا ہے اور شام کے 6 بجے چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس سے آفس کا کام نہیں کروا سکتے، وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. لیکن غلام جو پہلے کے زمانے میں آپ جو غلامی جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہوتی تھی،
24/7 365 डेज क्या करना है, अपने आका की बात को मानना है ना। उसको गुलाम कहा जाता था, यानी वो ऐसी जात होती थी कि जो उसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता होगा, उसको कोई हकीर तरीन समझते होंगे, ठीक है, उसको अब्द कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बता रहे हैं कि कन्वर्सेशन, जो खिताब हो रहा है, जो बात हो रही है, किन दो लोगों के बीच में हो रही है, जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी, और उसका और वो बहुत बड़ा सा फर्म है, इतना बड़ा कि उसके अंदर लाखों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर कोई एमएनसी है। उसका सीईओ कितनी मर्तबा वो ऑफिस के जो यहाँ पर जो बिल्कुल लोअर तबके के होते होंगे, यानी जो स्वीपर्स होते होंगे, जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो पोछा लगा रहे हैं, उनसे आके बात करता होगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो उन लोगों को देखता भी नहीं होगा। और कभी अगर उसने देख भी लिया होगा तो चंद सेकंड की नजर पड़ती होगी, वो गुजर जाता होगा। वो कोई उनसे बैठ के सलाम दुआ या हाथ मिलाता तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो जो बहुत ऊंचे मकाम पर है उस ऑफिस में, उस एमएनसी में, वो बहुत नीचे मकाम के शख्स से वो बात करे या उसकी कोई बात को सुने। ऐसा बहुत कम मुमकिन होता है। यहाँ रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो ह्यूमन राइट अता किया है, इंसानी हुकूक का जो आला तरीन क्लाइमेक्स हम अगर इसको कहें ना, इंसानी हुकूक की हम बात करते हैं कि इंसान को ये हक मिल जाए, ये हक मिल जाए। इससे बड़ा हक क्या होगा इंसान का कि उस जो पूरी दुनिया का रब है, जिसने जो खालिक कायनात है, जिसने हर किस्म की हमसे भी बुलंद तरीन मखलूक को बनाया है, वो हमसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और ये नहीं है कि वो बात हमारी कोई चंद सेकंड की सुनता है, या वो 24/7 सुनने को तैयार है। अगर उससे ना माँगा जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। अगर मतलब बंदों से हम माँगते हैं तो वो नाराज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह से ना माँगा जाए, उससे बात ना की जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। तो सोचिए ना कि वो कितनी बुलंदी पर होने के बाद भी एक छोटी कम तरीन जो अब्द है, बंदा है, जो गुलाम है, वो उससे बात कर रहा है। इससे बड़ा ह्यूमन राइट कोई हो सकता है? इससे बड़ा इंसानी हुकूक कोई हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुप्रीम हाई अथॉरिटी और सुप्रीम जो शख्स है, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ने बताया कि ये देखो, तुम्हारा रब तुमसे बात करने को तैयार ही है, तुम ही हो कि जो उसके पास नहीं आते। और इज़ा जब सअला, सवाल करें का आपसे, इबाद बंदे या मेरे बंदे, मैं बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से अपने बंदों को बुला रहा हूँ। वो बंदे चाहे नाफ़रमान ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे आके मेरे बारे में पूछें, अन्नी का मतलब होता है अबाउट नी, मेरे बारे में, ठीक है? मेरे बारे में अगर आपसे वो सवाल करें, फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह ने कहा फ़इन्नी क़रीब। अब यहाँ पर बात क्या बनती थी? अल्लाह ने क्या सवाल कहा पहली लाइन में, कि वो जब आपसे आके सवाल करे मेरे बंदे मेरे बारे में, तो आप कहें कि मैं करीब हूँ। ऐसे ही जुमला होना चाहिए था ना, कि यहाँ पर आपसे आके कोई मतलब प्रिंसिपल कहेगा कि टीचर को कि टीचर, अगर आपके पास कोई पेरेंट्स आता है तो आप मुझे आकर बताएँ, है ना? यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं कि फ़कुल लहुम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो उनसे कहिए, फ़कुल लहुम, ये लफ्ज़ उन लोगों से कहिए जो आपसे सवाल आकर कर रहे हैं। आप मत कहिए। अल्लाह क्या कह रहे हैं डायरेक्ट, फ़इन्नी क़रीब, फिर, इन्ना बेशक, या मैं, फिर बेशक मैं क्या हूँ? करीब। अल्लाह ने डायरेक्ट कहा, ए नबी आप भी ना बताएं, हम खुद बता देते हैं। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ अपने बंदों को कि मैं क्या हूँ? करीब हूँ। और फिर यहाँ पर इन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने, इन्नी का मतलब क्या होता है? इन्ना बेशक, सर्टेनिटी, श्योरिटी, यानी यकीन रखो इस बात पर। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? ला रैब। वो ज़ात कैसी है? ला रैब है। तो उसकी कुर्बत भी कैसी है? ला रैब है। उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो तुम्हारे ज़हन में ये इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या है? अल्लाह करीब नहीं है। ठीक है? इस बात को पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? तुम्हारे करीब है। और करीब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या है? एक सिफ़ाती नाम है। सिफ़ाती नाम मतलब एट्रिब्यूट्स, अल्लाह के बहुत सारे नाम है ना, एक ज़ाती नाम है अल्लाह,
اور باقی سب اللہ کے کیا ہیں؟ ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، یعنی کہ اس کے صفاتی نام ہے، اس کی صفت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ حلیم ہے، اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اللہ تھامنے والا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کے صفاتی نام ہے، صفت بیان کر رہے ہیں، اس کی کوالٹیز، اس کے ایٹریبیوٹس بیان کر رہے ہیں. تو اس میں سے ایک ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ قریب. تو قریب کا مطلب ہوتا ہے نیئرسٹ، بہت قریب، قربت. اچھا اب دیکھیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا کوئی قریب ہے تو ہمارا ریئیکشن چینج ہو جاتا ہے، ہمارا عمل چینج ہو جاتا ہے، ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو نا آپ کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، یا پھر آپ کا ٹیچر ایگزامینیشن ہال میں آپ کے ٹیبل پر آ کر سامنے بیٹھ گیا، کتنی ہم ایکٹنگ کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل بھی چیٹنگ نہیں کرتے، ہم بالکل بھی یہ نہیں کرتے، ہم تو ادھر 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 سر گھما کے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم تو بڑے سنسیئر اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی سنسیئرٹی اور اخلاص کے ساتھ اپنا پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ٹیچر سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب دعا کے معاملے میں ہمارے اندر وہ توکل، وہ اخلاص، وہ سنسیئرٹی نہیں ہے کہ اللہ قریب ہے. جب یہ قربت والا احساس ہو جائے گا نا کہ اللہ قریب ہے اور وہ میری ساری باتوں کو سن رہا ہے، میری ساری دعاؤں کو سن رہا ہے، تو ہمارا ریئیکشن کتنا تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ ہم پوری نمازیں، پوری جو ایک ایک صلاح جو آپ شروع کرتے ہیں نیت سے لے کر آخری سلام تک، اللہ رب العزت سے اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ خبر نہیں ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم پہ ہمارا ذہن تک نہیں جاتا کہ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارا ذہن نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ نہ ہمیں احساس ہے، نہ ہم اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور نہ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اللہ رب العزت قریب ہے. تو یہ چیز جو ہے، اللہ نے کہا بے شک میں قریب ہوں، تم اس بات پر یقین کر کے مجھ سے کیا کرو؟ دعا مانگو. پھر اللہ رب العزت کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجیبو، اب ایک لفظ ہے اجیبو اور ایک ہوتا ہے استجیبو. اجیبو کا مطلب ہوتا ہے فوراً جواب دینا، انسٹنٹ رپلائی. ایک دم سے جیسے ہی یہاں کسی نے کہا اور یہاں سے فوراً سے اس کا جواب آیا، لبیک یا عبدی، ہے نا. وہ ہم سنتے ہیں نا وہ واقعہ کہ وہ ایک شخص تھا جو بار بار کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم. غلطی سے اس کے زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی اور کیا نکلا؟ یا سمد. تو اللہ نے کیا کہا؟ لبیک یا عبدی، اے بندے بول، میں حاضر ہوں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس کی زبان پھسل گئی، اس نے تجھے پکارا نہیں جان بوجھ کر، وہ زبان پھسل گئی. اللہ نے کیا کہا؟ زبان بھی پھسلی تو آیا تو بالآخر میری ہی طرف نا. تو دیکھیں وہی بات آ گئی نا، وَإِذَا سَأَلَ، جب بھی سوال کرے. تو یہاں پر اللہ رب العزت اسی طرح سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. تو اجیبو اور استجیبو میں یہی فرق ہے. اللہ نے یہاں پر استجیبو کا لفظ نہیں استعمال کیا، اجیبو کا، میں فوراً جواب دیتا ہوں. استجیبو کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر، آئی ول آنسر. ٹھیک ہے، میں رسپونڈ کروں گا، میں آنسر کروں گا. آئی وانٹ ٹو آنسر، میں جواب دینا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں استجیبو میں. اور اجیبو میں کیا ہے؟ میں امیجیٹلی جواب دے دیتا ہوں. جب بندہ پکارتا ہے میں جواب دے دیتا ہوں. وہ تو بندے کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کبھی اس کی قربت کو فیل ہی نہیں کیا، اس نے کبھی اللہ رب العزت سے کنیکشن اور تعلق کو فیل ہی نہیں کیا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو فوراً جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی اجیبو. اچھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے کانٹیکس میں آیت نازل کی ہے، تو یہاں پر اور بھی زیادہ انسٹنٹ رپلائی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان میں تو اور بھی زیادہ، کیونکہ جب بندے سوکھے ہونٹوں سے، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو اللہ کو تو اس کی منہ کی بدبو بھی پیاری لگ رہی ہوتی ہے جو اس کے زبان مطلب اس سے آ رہی ہوتی ہے سوکھے ہونٹوں سے اور زبان سے. تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان میں تو اور بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ قربت اس کی ہو جاتی ہے اور فوراً وہ انسٹنٹ جواب دیتا ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی. اجیبو، جواب دیتا ہوں، میں فوراً جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، دعوت. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اجیبو اور پہلے آ گیا اور دعان بعد میں آ گیا. دعان کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے، اور جو اجیبو کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں بندہ اپنا انٹینشن ہی بنا رہا ہوتا ہے، ذہن ہی بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگنے جا رہا ہوں، وہاں اللہ کا جواب آنا بھی شروع ہو جاتا ہے.
تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا کوئک اور اتنا انسٹنٹ اور اتنا امیڈیٹ رپلائی میں اپنے بندے کو کرتا ہوں کہ وہ ریکویسٹ تو بعد میں کرتا رہے گا کہ اللہ مجھے یہ دے دے اور وہ دے دے اور وہ دے دے، اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں ہاں بندے مانگ، میں دے رہا ہوں سب کچھ تجھے۔ تو یہاں پر اللہ اتنی جلدی رپلائی کرتا ہے۔ دعوتا، اب دعوتا کیا ہے؟ مصدر مرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ دعوتا یہ گولتا پر اینڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ایک مرتبہ، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار، دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار مانگنا، اور دعوت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار بولنا، ٹھیک ہے، ایک ہی بار پکارنا، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار پکارنا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں جواب دیتا ہوں ایک پکار کی، ایک مرتبہ بھی اگر پکار لے گا۔ کون؟ الداعی، الداعی، اور دائی داعن، یہ دیکھیں یہاں پر ال سے شروع ہو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز خاص کرنی ہوتی ہے نا عربی زبان میں، تو اس کو ال کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ داعی نہیں کہا، اداعی کہا۔ تو اداعی کا مطلب ہوتا ہے خاص پکارنے والا، یعنی اللہ رب العزت ہر اس بندے کو خاص رکھتا ہے، اسپیشل رکھتا ہے جو اس کو پکارتا ہے۔ ہر وہ بندہ اللہ کو پسند ہے جو اس کو کیا کرتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ادائی کا لفظ استعمال کیا، صرف دائی کا نہیں، ال آ گیا، مطلب وہ اللہ کے لیے کیا ہے، بندہ خاص ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ پکار رہا ہے، ایک مرتبہ بھی پکار رہا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ادائی ہے، خاص ہے وہ پکارنے والا میرے لیے۔ اذا دعانی، اذا دعانی یعنی وین ایور، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم دیکھیں کسی کو کال کرنا ہوتا ہے، کسی کو کسی سے کچھ بات کرنی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں نا، ارے اب تو 10 بج گئے، رات کا وقت ہو گیا، اب اس کے بعد کریں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، زیادہ رات کو کال کریں گے تو لوگ کچھ اور سمجھیں گے کہ کیا پریشانی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں نا، ارے دوپہر کا وقت ہے، ابھی تو وہ سو رہے ہوں گے، ارے فجر سے پہلے کریں گے تو ان کے گھر میں سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیوں اتنی صبح صبح فون آ گیا۔ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، ابھی تو وہ ملیں گے نہیں، ابھی تو وہ اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی تو وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف ملک ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، رابطہ نہیں کر پاتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ اس سے بات نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، اذا دعانی، جب بھی پکارے گا، جس لمحے میں بھی پکارے گا، صبح شام رات دوپہر، جس پہر میں بھی پکارے گا، تہجد کے وقت پکار لے، چاہے صبح کے وقت پکار لے، دوپہر میں پکار لے، سوتے سوتے پکار لے، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے پکار لے، وین ایور ہی ول کال می، جب بھی وہ مجھے پکارے گا، وہ مجھے کیا کرے گا، اپنے قریب پائے گا، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، یعنی میں کبھی بھی اس کو رد نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کسی وقت کی پابندی نہیں لگائی، اگر اللہ رب العزت بھی وقت کی پابندیاں لگا دیتے تو، بلکہ وہ وقت میں اور زیادہ اضافے کر دیے کہ یہ دعا تو میں پکار کو قبول کروں گا ہی، لیکن اس خاص وقت میں کروں گا، کرو گے تو اور زیادہ کروں گا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ کم کروں گا۔ اللہ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا، جانتے ہیں نا کہ عصر کے بعد جمعہ کے دن اور عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے، نماز اذان کے بعد وقت ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے نا، اذان کا جواب دینے کے بعد ہاں آپ دعا کر سکتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد آپ دعا کریں گے، بارش کے وقت آپ دعا کریں گے قبول ہوگی۔ تو یہ ساری کیا ہیں، زیادہ دعا قبول کرنے کے اور بونس اور زیادہ ایکسٹرا ایکسٹرا اللہ نے دے دیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اس ٹائم پہ کم ہوگی یا اس ٹائم پہ تم مجھے پکار نہیں سکتے، یہ وقت دین اینڈ دیر وہیں پر جواب دوں گا، اینڈ وین ایور جب بھی پکارے گا جواب دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر چاہیے کہ وہ بھی میرا جواب دیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہا، ابھی ہم نے پڑھا نا اجیبو اور استجیبو میں کیا فرق ہے، اجیبو فوراً رسپونڈ کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، فوراً جواب دے دیتا ہوں، اور استجیبو مطلب دیر سے رک کر جواب دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں تو تمہیں فوراً دیتا ہوں جواب، تم کم سے کم کچھ وقت لے کر جواب تو دو مجھے، میرے احکامات کی پیروی تو کرو، میں جب تم کو پکاروں تو اللہ نے دیکھے ہمارے لیے بھی جو نمازوں کے وقت بنائے ہیں، ایسا نہیں کہا کہ بھائی اذان ہو گئی فوراً آ جاؤ تم، ہاں اللہ نے پسند فرمایا کہ فوراً کے فوراً اپنے اول وقت میں نمازوں کو ادا کر لو تو اللہ کے اور قربت پالو گے، ہے نا۔ لیکن اللہ نے ایک سرٹن وقت رکھ دیا کہ اس دورانیہ میں پڑھ لو گے تو تمہاری نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑا دیر میں لیکن رپلائی تو دو میرا، میری بھی بات کا، تو یہ میوچویلٹی کی بات ہے نا،
دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے کہ میں تمہیں ساری باتوں کا فوراً جواب دوں گا، تم بھی میری باتوں کے اوپر کیا کرو، میرے احکامات کا جواب دو، یعنی میرے حکم کی تعمیل کرو، اس کے اوپر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور امنا یومنو ایمان سے بنائے اور ایمان لائے مجھ پر۔ اب دعا میں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر ایمان کا مطلب ہے یقین کریں مجھ پر۔ کس بات پر یقین؟ کہ دعا مانگ رہے ہیں تو قبول ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے بس اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میں، یعنی مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے صرف اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ تو مجھے تو توفیق کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میں کروں گا بھی یا نہیں دعا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو وہ تو قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ میری زبان سے ادا ہونے والی مجھ سے میری زبان سے دعا ادا بھی ہوگی، میں کچھ مانگوں گا بھی کیا اللہ رب العزت، کیونکہ وہ توفیق بھی اللہ ہی عطا کرتے ہیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا۔ واصف علی واصف نے کہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو تم نے کچھ دینا ہوتا ہے تو وہ تمہاری زبان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، تو اللہ پھر وہی چیزیں آپ کو دینے کے لیے آپ کی زبانوں سے ادا کرواتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ توفیق ہے۔ تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے الا یہ کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ اب جلدی مچانا کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ جلدی کیا ہے، دعاؤں میں جلد بازی کیا ہے؟ تو فرمایا دعاؤں میں جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یوں نہ کہے کہ اللہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تو نے تو میری سنی ہی نہیں، اللہ میں نے تو رمضان میں بھی مانگی تو نے میری سنی ہی نہیں، اللہ میں نے تو کہا مجھے مرسیڈیز دے دے تو میں تو اپنے اس میں نیچے جا کر دیکھا تو کہا انسٹنٹ رپلائی کرتا ہوں، گیرج میں تو کھڑی ہی نہیں ہے میری مرسیڈیز۔ تو اللہ رب العزت، یہ دعا جو ہے یہ amazon.com نہیں ہے، ہم آرڈر پلیس نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہاں پر لکھا، یہاں پر ٹائپ کیا اور وہاں پر ایڈریس پہ وہ چیزیں پہنچ گئی۔ آپ کتنا یقین کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر کہ وہ آپ کو دینے والا ہے، اور اللہ کبھی بھی وہ چیزیں نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہیں، اللہ وہ چیزیں دیتا ہے جو آپ کے حق میں خیر ہوتی ہے، جو ہمارے حق میں خیر ہوتی ہیں۔ اور دعاؤں کی قبولیت ایک یا دوسرے فارم میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو مل جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ اتنا مطلب نا شکرا ہے یا اتنا اس کے اندر یقین ہی نہیں ہے یا کوئی بات پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فوراً انسٹنٹلی قبول ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کاش یہ مانگ لیتے، قبولیت کا وقت تھا۔ یعنی جب اللہ فوراً دے دیتے تب بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے، جب دیر کرتے ہیں تب بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے لیے جو خیر ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، وہ وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اگر تم خیر مانگ رہے ہو تو تمہیں دے دیا جائے گا، اگر اس میں خیر نہیں، وہ تمہارے لیے شر ہے تو اللہ اس کے بدلے کچھ اور دے دے گا، یا پھر اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دے گا، کوئی آفت آنے والی ہے اس کو دور کر دے گا، یا ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو اللہ کیا کر دے گا کہ آخرت کے لیے اس دعا کو جمع کر دے گا، سٹور کر دے گا۔ اب وہ دعا کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کے پاس سٹور ہوگی۔ بندہ یہاں سے جب جنت میں جائے گا اور کہے گا اللہ یہ کون سے عمل کا نتیجہ ہے، یہ کون سے عمل کا رزلٹ ہے جو مجھے اتنی بڑی بڑی چیزیں دی جا رہی ہیں، یہ اتنا اچھا ریوارڈ دیا جا رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ دیز آر آل یور ان آنسرڈ پریئرس، جو بھی تم نے دعا مانگی تھی اور وہ ہم نے دنیا میں نہیں قبول کی تھی، یہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو تم پھر ہماری کوئی بھی دعا نہ قبول کرتا، تو ہمیں آج یہاں پر جو دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر یہ چیزوں کو انجوائے کرتے۔ تو اللہ نے دعا تو قبول کرنی ہے ایک یا دوسرے شکل میں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا لیکن یقین ہونا چاہیے بندے کو، ایمان یعنی یقین ہونا چاہیے۔ لعلہم یرشدون آخری لفظ ہے اس آیت کا، لعلہم یرشدون۔ اب کیا کہا گیا؟ یہ دعا کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ رشد پالیں، ہدایت پالیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ رشد اور ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ نے کہا آیت نمبر 183 میں سورہ بقرہ کی آیت میں کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیوں فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے ہو جاؤ، پائس ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ نے جب دعا کی بات کی تو کہا لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھا راستہ پالو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟
تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اور دعا کا مقصد کیا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو یہاں پر دعا کا کنیکشن سیدھے راستے سے ہے۔ تو کتنی زبردست ہم اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دے دی اپورچونٹی کہ ہم اسٹریٹ پاتھ پر، صراط مستقیم پر، رشد پر، ہدایت پر، راستے پر اگر چلنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کثرت سے دعا مانگے۔ جس کو جس قدر سیدھا راستہ چاہیے وہ اس قدر دعا مانگے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہدایت کے راستے پر کم ہی کم ہے تو یعنی وہ سمجھ لے وہ کم ہی کم دعا کر رہا ہے، اور جو بندہ ہدایت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو سمجھ لے اس کی دعاؤں کے اندر بھی کثرت ہے۔ تو جس قدر آپ سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ دعا ہی کیا ہے، اللہ رب العزت سے کیا کرتا ہے، ہمیں کنیکٹ کرتا ہے نا، بات کرنے کا۔ تو ہم اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، کنورزیشن ہوتی ہے ہماری۔ تو یہاں پر اللہ سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے نا، اللہ سے کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس قدر تم مجھ سے تعلق مضبوط کرو گے اپنی باتوں سے، اللہ کو ہر چیز بتایا کرے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کون سے شخص نے کہا، کیا وہ اشفاق احمد، کہ اپنے جو بھی مشکلوں اور پریشانیوں کی جو پوٹلیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے کھولا کرو، بندوں کے سامنے کیوں کھولتے ہو؟ جا کے سب بتایا کرو کہ اللہ یوں بھی ہوا اور یوں بھی ہوا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں سنتا ہے۔ لوگوں کے پاس آج کل سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں ہر لمحے سننے کو تیار ہے۔ ہم ہی ہیں جو سنانا نہیں چاہتے اس کو، اور وہی واحد ہستی ہے جس کے پاس ہمارے نہ وہ صرف وہ سنتا ہے بلکہ وہ ہمارے مشکلات کا سلیوشن بھی اس کے پاس ہے، اس کا حل بھی اس کے پاس ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو سناتے ہیں جن کے پاس نہ سلیوشن ہے، جو ہماری مشکلات یا پریشانیوں میں سے 90% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو اچھا ہوا ہی پریشانی میں آئے، کیونکہ ہمیں تو ان سے کیا ہے، حسد ہے۔ آدھے سارے لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کو پڑی ہی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہیں یا کچھ ہیں، ہے نا؟ تو ہم اس رب اور اس ذات اور اس ہستی کے سامنے اپنا سارا دکھ اور خوشی اور سب اس سے شیئر کریں، جو ہمیں کیا چاہتا ہے، وہ جو کہ ہمارے سب سے قریب ہے، وہ چاہتا ہے ہمیں سب کچھ دینا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتے ہو، جتنا زیادہ سیدھا راستہ چاہتے ہو اتنی زیادہ دعا کرو، کیونکہ میں قریب ہوں۔ جب بھی تم مجھے پکارو گے میں پکار کا جواب دوں گا، اور کیا ہے کہ ایک بار بھی پکارو گے تو میں جواب دوں گا، اور مانگتے وقت کیا کرنا، یقین اس بات پہ رکھنا کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، ایک مرتبہ ہم پوری دعا کا ٹرانسلیشن پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اذا جب سألا سوال کریں کا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عباد بندے یا میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، یقین رکھو میں، قریب بہت قریب ہوں، اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں، فوراً جواب دیتا ہوں، دعوتا ایک بار پکار کا، ادائی خاص پکارنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو چاہیے کہ وہ بھی میرا جواب دے، ہے نا، فوراً نہیں لیکن کچھ دیر سے، لیکن میرے حکم کی تعمیل کرے، میرے حکم کی پیروی کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ ایمان رکھے اس بات پر، یعنی وہ یقین رکھے اس بات پر کہ میں قریب ہوں اور اس کی دعاؤں کو سن رہا ہوں اور میں جواب دے رہا ہوں، میں اس کے ساری پریئرز کو آنسر کر رہا ہوں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سب کیا ہو جائیں، رشد اور ہدایت اور سیدھا راستہ پالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق ہموار کریں، اور کثرت سے دعائیں کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سیدھا راستہ پائیں، اور اللہ رب العزت کی ذات جو آج ہم سے پوشیدہ ہے، اللہ جنت میں ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، پھر ہم اس ہستی کو اور بھی قربت سے دیکھیں جو آج ہم دنیا میں اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔